السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الوہاب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاب جی کے ٹی وی۔ دوستو، آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں وہ جگہ جامعہ کلہ میں موجود ہیں، ہم مفتی اجمل الرحمان صاحب کے پاس۔ تو یہ ہمارے علاقے کی معروف دینی شخصیت ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ کافی سالوں سے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم اس وقت ان کا انٹرویو لے رہے ہیں اور باقی یہ آپ کو خود ہی بتائیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الحمدللہ اسی گاؤں کلہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے سن 1980 میں تقریباً پیدا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے فضل فرمایا، ہمارے والد محترم ماسٹر عبد الرحمان صاحب الحمدللہ دینی ذوق رکھتے تھے۔ انہی دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے نیا کام انہوں نے دعوت و تبلیغ کی محنت میں اپنے آپ کو جوڑا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے شروع سے ہی ہمیں دین کے ساتھ تھوڑی سی وابستگی عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا۔ پرائمری کے بعد مستقل طور پر حافظ قرآن بننے کے لیے چلے گئے۔ والد محترم الحمدللہ اس بات کی فکر کرتے رہے کہ کچھ اور لوگ بھی حافظ بنیں۔ میرے ساتھ الحمدللہ حضرت مولانا محمد طارق صاحب، حضرت مولانا امجد معاویہ صاحب اور ہمارے بھائی جناب حافظ محمد شاہد صاحب، ہم 4 آدمی حفظ کرنے کے لیے گئے۔ الحمدللہ نورگڑھ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھتے رہے۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا، عافیت کا معاملہ فرمایا، چاروں ساتھی الحمدللہ حافظ بن گئے اور اللہ پاک کا کرم ہے۔ مولانا محمد طارق صاحب بھی دینی محنت میں مصروف ہیں، مولانا محمد امجد معاویہ صاحب بھی دینی محنت میں مصروف ہیں اور بندہ نچیز کو بھی اللہ پاک نے الحمدللہ کہیں نہ کہیں مصروف رہنے کا موقع عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی مزید ہمیں اس خدمت میں اور اس معاملے میں محنت میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درخواست یہ ہے کہ الحمدللہ جب میں حفظ کرنے کے بعد عالم بننے کے لیے دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا ملتان میں جو حاضر ہوا تو وہاں الحمدللہ تقریباً 10 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اللہ پاک نے فضل فرمایا، پھر مفتی کا کورس کرنے کے لیے میں سرگودا ساہیوال میں حاضر ہوا۔ جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو فارغ ہونے کے بعد میرے اساتذہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا یہیں پڑھانے کی جگہ موجود ہے، اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں پڑھا لیں۔ لیکن میری ذاتی اور قلبی محبت یہ تھی کہ میں اپنے علاقے میں بالخصوص اپنے گاؤں میں کام کروں۔ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے، الحمدللہ مجھے تقریباً 16 سال اپنے گاؤں میں دینی محنت میں مصروف رہتے ہوئے ہو گئے ہیں اور اس 16 سالوں میں میں نے بہت زیادہ محبت پائی، نوجوانوں کو محبت کرتے ہوئے دیکھا، بزرگوں کو محبت کرتے ہوئے پایا، بہت سارے الحمدللہ ماؤں کا پیار میرے ساتھ ہے جس کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے نڈر طریقے کے ساتھ انتہائی اطمینان کے ساتھ دین کا کام ہو رہا ہے اور اللہ پاک کا فضل ہے ہر دن الحمدللہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ پہلے ایک جامعہ تھا، اب اللہ پاک نے 2 جامعہ بنا دیے۔ پہلے ایک مسجد تھی، اب اللہ پاک نے 2 مسجدیں بنا دی۔ پہلے چند بچے حافظ قرآن تھے، اب اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ سینکڑوں بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں، مزید بن رہے ہیں۔ پہلے 1-2 جناب عالم دین تھے، اب اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ کہ ماشاءاللہ سینکڑوں بیٹیاں عالمہ بن کے فارغ بھی ہو چکی ہیں اور مزید ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ رہی ہیں۔ اور بڑی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ اس ساری کامیابی کے ساتھ ہمارے ماں باپ کی دعائیں، ہمارے گاؤں کے جتنے بزرگ ان کی دعائیں، جتنے نوجوان ان کی قربانیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے اور مزید دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، آپ بتائیں گے کہ اس مدرسے کی جو بنیاد ہے وہ کب رکھی گئی اور سب سے پہلے تو جو بچے حفظ قرآن بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اس مدرسے کی بنیاد وہ کس سال میں رکھی گئی اور اس جامعہ کی بنیاد کب رکھی گئی وہ بھی ذرا بتائیں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے میں 2005 میں فارغ ہوا تو اس کے بعد تبلیغ میں 1 سال لگانے کے لیے اللہ پاک کے راستے میں گیا، کیونکہ تبلیغ کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں دینداری عطا فرمائی تھی۔ تو دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے گویا کہ یہ ہمارا محسن تھا اور محسن کا شکریہ ادا کرنا انتہائی ضروری تھا، اس لیے ضرور محسوس ہوئی کہ میں بھی 1 سال اللہ پاک کے راستے میں لگاؤں۔ فراغت کے بعد الحمدللہ 2006 کے اندر میں نے اپنے گاؤں میں حفظ کے مدرسے کا آغاز کیا۔ الحمدللہ مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے اور پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے چل رہا ہے اور اللہ پاک کا بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم کہ ایک اچھی ترتیب سے ماشاءاللہ چل رہا تھا۔ پھر ہمیں ضرور محسوس ہوئی 2007 میں میری شادی ہو گئی تو شادی میں میری جو گھر والی وہ عالمہ فاضلہ تھی، ہمیں ذاتی اور قلبی تمنا تھی کہ بیٹیوں کا مدرسہ بھی ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے الحمدللہ پرانے مدرسے کے اندر بیٹیوں کی تعلیم شروع کر دی، طلباء کی کلاس مسجد میں منتقل کر دی اور اللہ کے فضل و کرم سے دن بدن طالبات کی تعداد بڑھتی گئی اور ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے اس جامعہ کو بڑا کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ پہلے تو گاؤں میں کوشش کرتے رہے لیکن وہاں کوئی ترتیب نہ بن سکی تو اللہ پاک نے فضل فرمایا، یہاں جس جگہ پہ اس وقت میں بیٹھا ہوں یہ ہماری اپنی ذاتی والد محترم نے 2 کنال جگہ خریدی ہوئی تھی، یہ جگہ انہوں نے مجھے عطا کر دی اور فرمانے
लगे यहाँ तुम मदरसा बना लो। अल्लाह पाक ने फजल फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का निज़ाम यहाँ शुरू हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तकरीबन जो ना ये 11 में हमने इस काम को शुरू किया था और इंशाअल्लाह ताला 15 जो ना 16 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तामीर मुकम्मल हो गई। अल्लाह पाक ने बहुत फजल फरमाया। हम किसी के पास ज़ाती तौर पर शख्सी तौर पर मांगने के लिए हाज़िर नहीं हुए, अल्लाह पाक से मांगते रहे, जी भर के मांगते रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली ही लोगों के दिलों में डालते रहे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन मुसलसल 4 सालों में अंदर जो ना तामीर का काम भी होता रहा, तालीम का काम भी होता रहा और आज अल्लाह पाक का करम है, फजल है कि अपने इलाके के बड़े जामियात में इसका शुमार है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वफाकुल मदारिस के तहत हमारा जामिया अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहानी सेंटर भी हुआ। इलाके भर की तालबात दोदा से लेकर दूदू चक तक इलाके भर की तालबात यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान देने के लिए आई और अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा इंतज़ाम उनका रहा और खैर वफ़ियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान पाया तकमील तक पहुँचा। हम अल्लाह पाक का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अपने उन तमाम दोस्तों का, भाइयों का, जो ना मावनीन का, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने मोहब्बत की और दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की राहें हमारे लिए आसान हुई। अल्लाह पाक मज़ीद अमल की तौफ़ीक़ अता। मुफ्ती साहब, जो हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं लड़के, उनकी तादाद कितनी है मदरसे में, और जो इस वक्त तालबा यहाँ ज़ेर तलीम है उनकी तादाद कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं उनकी तादाद इस वक्त 17 है और जो इस वक्त माशाल्लाह कुरान पाक की हिफ़्ज़ की तालीम में मसरूफ़ हैं बेटे, और जो बेटियां माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान बन रही हैं, जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी जो न सकी 2 बेटियां भी मौजूद हैं, वो भी अल्लाह के फज़ल करम से कुरान पाक की जो तहफ़ीज़ के अंदर मसरूफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद भी तकरीबन 15-16 के करीब है और अल्लाह का फ़ज़ल अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तालीम जो ना हिफ़्ज़ का बेहतरीन इंतज़ाम चल रहा है। दोनों में तलबा में भी अच्छा इंतज़ाम चल रहा है, तालबात में भी अल्लाह पाक का शुक्र है अच्छा इंतज़ाम चल रहा है। बाकी जो तालबात माशाल्लाह आलमा बन रही हैं उनकी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह जो इम्तिहान के अंदर थी वो 60 के करीब थी, लेकिन अब चूँकि जो ना हुकूमत के अतबार से और हमारे वफाकुल मदारिस के जो बड़े अहबाब हैं उनके अतबार से उनके फरमान के मुताबिक तालबात को छुट्टी कर दी गई है, वो तालबात अपने घरों को चली गई हैं। अलबत्ता हिफ़्ज़ की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह खैर व बरकत के लिए चल रही है और इंशाअल्लाह करीब अल्लाह के फज़ल करम से 5 अगस्त के बाद जो बड़े हिदायत फरमाएंगे उनकी हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह दोबारा जामिया स्टार्ट होगा। मुफ्ती साहब, हाफ़िज़ कुरान के बच्चे हैं या बच्ची हैं, ज़ाहिर बात है खर्चा भी होता है, तो वो माहाना खर्चा आप कहाँ से अफोर्ड करते हैं? क्या रिसोर्स हैं आपके पास, मतलब कि माहाना खर्चा जो आप इतना डेवलप करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो कहाँ से आता है, वो भी ज़रा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, शुरू से लेकर अब तक इन 16-17 सालों के अंदर हमने कभी भी किसी के साथ मंथली तय नहीं की। पहले शुरू के अंदर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वालिद मोहतरम ने बड़ी ईद के मौके पर चंद साथियों से कहा भी हर महीने जो अहबाब मदरसे के साथ माली तौर पर तावन करेंगे वो अहबाब अपना नाम लिखवाएं। उनमें से तकरीबन 15-20 नौजवान साथियों ने अपने नाम लिखवाए, लेकिन वो ज़्यादा देर उस पर अमल ना हो सका। वालिद मोहतरम से दरख्वास्त की गई कि हमारे बड़ों का ये फरमान आली है कि जब हम किसी को तय कर देंगे तो हमारी पहली नज़र अल्लाह पाक की बजाय हमारी उन अफराद की तरफ नज़र जाएगी जिसकी वजह से अल्लाह पाक की मदद नहीं आएगी। अब ऐसा करें कि इनको आज़ाद कर दिया जाए, कह दिया जाए जिसका जी चाहता है जामिया के साथ मोहब्बत करें, हम किसी के पास चल कर नहीं जाएंगे और हम किसी के पास जो ना इस मामले के लिए कहने के लिए भी नहीं जाएंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, दुआएं भी करते हैं, अमाल भी करते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं और जिसकी बरकत से अल्लाह पाक चारों तरफ से बरकत के दरवाजे खोल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने अल्लाह के फज़ल करम से 70 से 75 हज़ार रुपया मेरा ख़र्चा आ जाता है, जिसमें तालबात जो ना खाने का निज़ाम, असातिज़ा की तनख्वाहें और मस्जिद का माशाल्लाह जो ना बिलों, बिजली के बिलों के निज़ाम और दीगर मेहमानों की आमदरफ्त पे जो पैसे खर्च होते हैं, ये जो ना तकरीबन 75 हज़ार के करीब हर महीने मेरा खर्च हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से 1 रुपया भी मुतय्यन नहीं होता, सारे ही अल्लाह पाक अपने ख़जानों से अता फरमाते हैं। कभी किसी के दिल में डाल देते हैं, कभी किसी के दिल में डाल देते हैं। शुरू से लेकर अब तक अल्लाह का शुक्र है यही तरतीब चल रही है और इसी तरतीब के तहत अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद में, हमारी मदारस में हमने कभी गल्ला नहीं रखा और अब तक ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई और ना गल्ला बाहर लगाया, ना अंदर रखा, ना ऐसी कोई तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह है। कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से जितना हो सकता है जो ना जानी भी और माली भी कुर्बानी दी जाए और अल्लाह पाक का शुक्र उसी कुर्बानी से ये काम चल रहा है। मुफ्ती साहब, हर इंसान का बचपन होता है और बचपन में शरारतें भी होती हैं, तो आप भी आम लड़कों की तरह शरारतें करते थे, आपका बचपन कैसा गुजरा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपने इन दोनों भाइयों का, भाई अब्दुल वहाब साहब और भाई जो ना खुरम साहब,
ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان احباب نے آج اسپیشل وقت لے کے تشریف لائے. اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, ان کے کاروبار کو اللہ پاک چار چاند لگائے. درخواست یہ ہے کہ میرے گاؤں کے جتنے بھی احباب ہیں وہ سب مجھے جانتے ہیں. میری عمر تقریباً 40 سال کو ہونے والی اور 40 سال میں میں چل رہا ہوں, اور 40 سالوں میں سے الحمدللہ شروع کے جو 10-15 سال تھے میرے اپنے گاؤں میں گزرے, اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے بچپن کے ساتھی بھی یہی موجود ہیں. میں الحمدللہ بچپن کے اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں کافی اعتبار سے مشہور رہا, شرارتوں میں بھی مشہور رہا, کھیل کے میدان میں بھی مشہور رہا. بلکہ کوشش کی جاتی تھی ہر موسم کی نئی کھیل جب ایجاد ہوتی تھی تو سب سے پہلے اس کا آغاز ہمارے ہی ہاتھوں سے ہوتا تھا. اللہ پاک نے فضل فرما دیا الحمدللہ. پھر اس کے بعد حفظ میں چلے گئے, اور حفظ کے بعد پھر علم دین کے لیے چلے گئے, اور اس میں بھی زیادہ رنگ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے میرے پیر صاحب حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ والے تھے, اللہ پاک کو پیارے ہو گئے. میں نے پڑھا ان سے کچھ نہیں ہے لیکن سیکھا سب کچھ ان سے ہے, اور ان کی زندگی کا رنگ اللہ کا شکر الحمدللہ میری زندگی میں بہت مجھے کام آتا ہے, قدم بقدم ماشاءاللہ کام آتا ہے. اور الحمدللہ یہ بات اچھی آتا ہے جناب بھائی جان نے خوشی ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے تو الحمدللہ طبیعتیں بدل جاتی ہیں, اور جو شرارتوں والا مزاج ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے. ہوا بھی میرے ساتھ اسی طرح, بالکل ایسا ہوا کہ طالب علم کا زمانہ بھی بس اسی طرح ہوتا ہے, ذرا غفلت کے ساتھ گزرتا ہے. لیکن جو ہی میں آخری 2 سالوں میں پہنچا تو مجھے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت حاصل ہوئی. انہوں نے بہت شفقت کی, بہت محبت دی, بڑی دعائیں کی, تو اللہ پاک نے میرے مزاج کو دین کی طرف متوجہ کر دیا. اب میں اس گاؤں میں رہتا ہوں, سارے نوجوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں, سارے بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں, سب بزرگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ جتنے میرے بھائی نوجوان میرے گاؤں میں ہیں یا گاؤں سے باہر جا چکے ہیں یا باہر ملکوں میں کام کر رہے ہیں, میں ان سب کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں. جو کہ یہ نوجوان خوشحال ہے تو میں خوشحال ہوں, یہ خوش ہیں تو میں خوش ہوں, یہ پریشان ہے تو مجھے زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اس لیے میں ان تمام بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جو میرے لیے جانی مالی ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہیں, اور مزید انشاءاللہ تعالی ان کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں. اللہ پاک ہمیں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اور صاحب جاتے جاتے آپ میرے ویورز اور عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں تمام دوستوں سے درخواست کروں گا, الحمدللہ بھائی عبدالوہاب صاحب مخلص ساتھی ہیں, نمازی بھی ہیں, اور الحمدللہ ایک مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں, مسجد کے اندر خدمت کا کام بھی کرتے ہیں, اذان بھی دیتے ہیں. اس حوالے سے دینی سوچ ہے. یہ بھائی ماشاءاللہ کچھ جو بھی محنت فرماتے ہیں, آپ کو نئی سے نئی ویڈیو آپ کو بھیجتے ہیں, اس میں بہت سارا تعارف بھی ہوتا ہے. جیسے آج یہ میرے پاس تشریف لائے, میں درخواست کروں گا کہ تمام احباب ان سے محبت کریں, محبت کا اظہار بھی کریں. انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی کی برکت سے آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ پاک مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں چلتے ہیں, آپ لوگوں کو حفظ قرآن کے جو مدرسہ ہے لڑکوں کا, ادھر کا بھی وزٹ کرواتے ہیں, اور جامعہ مسجد کا بھی کرواتے ہیں, اور جامعہ جہاں طالبہ زیر تعلیم ہے ان کی سہولیات وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو دوستو ہم آپ کو مدرسے کے جو اندرونی مناظر ہیں وہ دکھا رہے ہیں. یہ مدرسے کے اندرونی مناظر ہیں جو آپ اس وقت سکرین میں دیکھ رہے ہیں. بہت ہی بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ, اور کثیر تعداد میں طالبہ یہاں زیر تعلیم ہیں. یہ مدرسے کے فرنٹ کے سین ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. بہت ہی پیارا مدرسہ ہے اور بہت ہی زیادہ سہولیات ہیں مدرسے میں. یہ جو آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ مدرسے کا مین گیٹ ہے, اور یہ مین ویو ہیں مدرسے کے. جو دوستو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مفتی صاحب کا آفس ہے. یہاں پہ کوئی بھی مہمان آتا ہے اور وہ یہاں پہ مفتی صاحب سے مل سکتا ہے. اور یہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں.
یہ لائبریری ہے، بکس وغیرہ یہاں سیو ہیں، اور یہ بھی لائبریری کی طرح ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے اس امید اس توقع کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی مل سکے۔ اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ۔